یہ کرکٹ بھی بڑی عجیب چیز ہے یار. کچھ دنوں پہلے تک جو ہے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بالکل ہی نیچے جا چکا تھا, اور اتنے کنسرنز ایکسپریس کیے جا رہے تھے کہ کیا بنے گا پاکستان کرکٹ کا. اینڈ ان کانٹراسٹ انڈین کرکٹ واز گوئنگ رائٹ اپ. اور آج کے دن Pakistan ended up winning the three-match series against England by 2-1, and they lost the first test to England and then came back to win back-to-back test matches to win the series 2-1. اور یہ پہلی جیت ہے پاکستان کی ایٹ ہوم since early 2021. دوسری طرف آج جو ہے انڈیا کا ایک مطلب جو ہے سنہری دور خاتمے کو پہنچا, کیونکہ نیوزی لینڈ نے پونے میں دوسرا ٹیسٹ جیت لیا جی 113 رن سے بھی تھوڑی دیر پہلے. دیٹ مینس کہ دے ہیو ٹیکن ان اسیلیبل 2-0 لیڈ ان دا 3-match سیریز. تو دس از آلسو دا فرسٹ ٹائم دیٹ نیوزی لینڈ ہیو ایور ون اے ٹیسٹ سیریز ان انڈیا. اور انڈین کرکٹ فینس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, اس لیے کہ ایک تو یہ کہ 2012 کے بعد پہلی دفعہ انڈیا ہوم ٹیسٹ سیریز ہارا ہے, اینڈ دس از آفٹر 18 کنسیکیوٹیو سیریز ونز ایٹ ہوم. سو it's a big day for New Zealand cricket today and a big setback for Indian cricket. And the worst thing is that this defeat comes at a time when India is preparing to go to Australia for a 5 test match series. اور آج بلکہ آسٹریلیا ٹور کے لیے انڈیا نے اپنی اسکواڈ بھی اناؤنس کی, اس پہ تو ہم بخیر بعد میں بات کریں گے. لیکن hats off to New Zealand, they really, I mean they beat India at their own game, which is that کہ آپ نے مطلب پونے میں ایک ڈرائی اسپن وکٹ بنائی تھی جو کہ which has been the matlab platform for India's victories at home, because they have had such good spinners and they've taken full advantage of those matlab slow turning wickets. Plus batting ان کی ہمیشہ بڑی اسٹرانگ رہی ہے. لیکن اس ٹیسٹ میں, اس سیریز میں انفارچونیٹلی جو ہے نہ بیٹنگ پراپر طریقے سے کلک ہوئی ہے, اور مور امپورٹنٹلی, مور سرپرائزنگلی, the spinners who have won so many series for India, جڈیجا, اشون اینڈ آل, دے آل جسٹ فیل ٹو کم تھرو. دوسری طرف آپ دیکھیں تو مچل سیٹنر جو کہ ایک ریگولر ٹیسٹ پلیئر بھی نہیں ہے, کیسے بولتے ہیں نیوزی لینڈ کے لیے, اینڈ ہو از مور آف اے وائٹ بال اسپیشلسٹ, جس نے کبھی ٹیسٹ کرکٹ میں 4 وکٹ سے زیادہ ایک اننگز میں نہیں لی تھی اس سے پہلے, وہ بندہ جو ہے 13 وکٹیں لے گیا اس ٹیسٹ میچ میں. ہی اگین فنش وتھ 6 وکٹس ان دا سیکنڈ اننگز, اینڈ ہی واز دا مین ٹارمنٹر فار دا انڈین بیٹسمین. آج بھی اسے تقریباً کوئی 20 اوور سے زیادہ جو ہے مطلب اسپیل کیا اس نے 20 اوورس کا, اور اس اسپیل میں اس نے انڈیا کو آہستہ 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 کر کے جو ہے شکست کی طرف ڈھکیلتا گیا وہ. تو اب سوال یہ بھی شروع ہو چکے ہیں جی اس ڈیفیٹ کے بعد, انڈیا کی اس ڈیفیٹ کے بعد, کہ کیا مطلب کچھ سینئر پلیئرس کا بھی دور اب ختم ہو گیا ہے, کیا مطلب ٹرانزیشن پیریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اب انڈین ٹیسٹ کرکٹ ٹیم میں. آئی ڈونٹ نو, بٹ اٹس دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ کہ آفٹر دا وے انڈیا بیٹ بنگلہ دیش ایٹ ہوم, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی بنگلہ دیش ٹیم تھی جو 2-0 مار کے گئی تھی پاکستان کو ان پاکستان, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ انڈیا پہنچے تو یعنی کہ اس انڈین ٹیم کا کانفیڈنس اس لیول پہ تھا کہ دے لٹرلی فورسڈ اے رزلٹ ان دا فرسٹ ٹیسٹ, جہاں بارش ہوئی تو مطلب سمجھ لیں آپ کہ 2.5 دن میں رزلٹ نکالا انڈیا نے. آخری 2 دن میں دے بیٹڈ ویری پازیٹیولی, دے بولڈ ویری ویل, اینڈ دے گاٹ اے وننگ رزلٹ ان جسٹ 2 days. بہت تعریفیں ہو رہی تھی اس وقت انڈین ٹیم کی, سب نے تعریف کی کہ بڑا اچھا کھیلا انڈیا نے یہ وہ کر کے, اینڈ دے ہیو بین پلئنگ ویری ویل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار کیا مطلب جو ریئیکشن ہونا چاہیے انڈیا کی اس ہار پہ, کیا وہ اتنا ایکسٹریم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کیا انڈیا میں یا انڈیا سے باہر بھی جو مطلب کرکٹ ایکسپرٹس ہیں, اینالسٹ ہیں, فارمر پلیئرز ہیں, کیا ان کو ابھی سوالات کرنے چاہیے کہ انڈین ٹیسٹ ٹیم میں جو سینئر پلیئرز ہیں, نیملی روہت شرما, وراٹ کوہلی, جڈیجا وغیرہ, کیا ان کا اب ٹائم آ گیا ہے جانے کا, بیکاز لائک دیز گائز ہیو آلریڈی مطلب دے ریٹائرڈ فرام T20 کرکٹ آفٹر دا T20 ورلڈ کپ ون فیو منتھس بیک, ٹھیک ہے نا. آئی تھنک وی ول فائنڈ دا آنسر آن دا آسٹریلین ٹور, بیکاز یہ تو مطلب آئی تھنک کہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے عرصے سے جیتے جا رہے ہوتے ہیں, جیت رہے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو وہ کہتے ہیں نا لا آف گریوٹی والی بات ہے, جو چیز اوپر جاتی ہے اس سے نیچے تو آنا ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا. ریکارڈز آر مینٹ ٹو بی بروکن ان واٹ یو کال اٹ ان اسپورٹس, ان اینی اسپورٹس. تو وہ ریکارڈ ٹوٹنا تھا انڈیا کا آف ناٹ ہیونگ لاسٹ ٹیسٹ سیریز ایٹ ہوم سنس 2012. لیکن اس کو وجوہات بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے. لیکن آئی تھنک کہ انڈین کرکٹ کو جہاں تک ان کے ٹیسٹ ٹیم کا تعلق ہے,
क्लैरिटी उनको मिलेगी ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब यू कांट जस्ट स्टार्ट रीचिंग कंक्लूजन्स और मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन सीरीज़. और वैसे भी ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए अब स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है और वो सारे सीनियर प्लेयर्स उसमें है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमें पता चलेगा क्या पोजीशन आती है, इसलिए क्योंकि देखिए यार, ऑस्ट्रेलिया इज़ वन प्लेस जो इंडिया ने जो अपना नाम बनाया है बेसिकली, जो इंडिया की एक ढक बैठी इंटरनेशनल क्रिकेट में, where they raced up to the top positions in all three formats. It started with the टेस्ट सीरीज़ विन इन ऑस्ट्रेलिया some years back. उसके बाद फिर जब इंडिया ने फिर 2021 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीती, तो ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी कि फिर गिवन द मतलब अनबीटन रिकॉर्ड एट होम, तो ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी कि यार ये टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इनको हराना बड़ा मुश्किल है. ठीक है ना, बिकॉज गोइंग एंड बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन देयर ओन बैकयार्ड इज़ जस्ट नॉट इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल. और इंडिया ने 2 दफ़ा ये चीज़ की. तो अब ये इंडियन टीम में अभी भी इतना गुदा है कि ये जाके ऑस्ट्रेलिया में 3-5 टेस्ट मैच सीरीज जीत सकती है अब, आफ्टर लूजिंग द होम सीरीज टू न्यूजीलैंड. ये अब देखना पड़ेगा. एंड आई थिंक आफ्टर दिस ऑस्ट्रेलियन सीरीज आपकी हर चीज़ क्लैरिटी आ जाएगी इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में कि कहाँ इंडियन क्रिकेट खड़ी हुई है. क्योंकि डोंट फॉरगेट कि यार आपका ये ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खत्म होती है, देन इंडिया ऑल्सो हैज़ टू टेक पार्ट इन द चैंपियंस ट्रॉफी. ऑलमोस्ट इमीजिएटली आफ्टर दैट दे विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी ऑल्सो इन पाकिस्तान. तो ये 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर पोजीशन मिलेगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर पोजीशन मिल जाएगी. लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड. ये तो होता है भाई, एक टीम ख़राब खेलती है, इंडिया ख़राब खेली. इंडिया डिडंट हैव अ क्लैरिटी ऑन हाउ टू मतलब गो अबाउट दिस टेस्ट मैच. आई थिंक दे नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट 46 ऑल आउट इन द ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट. आप मतलब एट होम खेल रहे हैं, आपने जो है मतलब टॉस जीत के खुद फैसला किया बैटिंग करने का, उसके बाद आपकी पूरी टीम जो है 46 पे उड़ गई, तो उसका मतलब यू नो साइकोलॉजिकली इट इज़ अ डेंट. दे डिड कम बैक इन द सेकंड इनिंग्स, दे प्लेड वेल इन द सेकंड इनिंग्स, लेकिन अगेन इन द सेकंड इनिंग्स ऑल्सो दे सफर्ड अ प्रीटी मैसिव कोलैप्स. जहाँ वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते थे, दे लॉस्ट द लास्ट 6 विकेट्स फॉर 50 ऑड रन्स, और वो टेस्ट भी उनके हाथ से गया, फर्स्ट टेस्ट भी गया. इस टेस्ट में इंडिया हैज़ जस्ट नॉट लुक, द बैटिंग हैज़ जस्ट नॉट लुक कंफर्टेबल एट ऑल. क्योंकि उसकी सिंपल वजह है, आपने एक ड्राई पिच बनाई थी, आपने एक ऐसी पिच बनाई थी जहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, और मिल रही थी स्पिनर्स को हेल्प. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये था कि यहाँ पर गुड लेंथ के पास आपने एक स्पॉट बना जिसका पूरा फ़ायदा उठाया सैंटनर ने, क्योंकि सैंटनर इज़ मोर ऑफ अ व्हाट डू कॉल इट फ्लैट किस्म का लेफ्ट आर्म स्पिनर है. लेकिन यहाँ हमने देखा कि ही वेरीड स्पीड सो वेल इन दिस इंटायर टेस्ट मैच, प्लस द वे ही मतलब जिस तरह से उसने बॉल को एयर दिया, स्पीड को वेरी किया, एंड ही वॉज वेरी एक्यूरेट. वो जो गुड स्पॉट का एक एरिया था वो उधर ही गिरा रहा था, और उसमें उसको एडवांटेज ये मिल रहा था कि बिकॉज ही वॉज बॉलिंग वेरी स्ट्रेट एंड कंसिस्टेंटली ऑन अ गुड लेंथ. वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है कि वो जो गुड लेंथ था, एक तो होता है ना कि आपको पता है कि यार यहाँ बॉल गिरेगी तो बॉल स्पिन होना ही होना है, लेकिन यहाँ ये हो रहा था कि एक बॉल स्पिन हो रही थी तो उसी गुड लेंथ से उसी स्पॉट से सीधी भी जा रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी. तो वो तो फिर डाउट तो क्रिएट होना ही है बैट्समैन के माइंड में, और वो हुआ है क्रिएट. आज इंडिया ने कोशिश की कि किसी तरह से जो है शैकल्स को ब्रेक करे, जिस तरह जायसवाल ने स्टार्ट किया तेज़ी से. जायसवाल बैटेड वेरी वेल बाय द वे फॉर 77, एंड ही इज़ अ यूनिक स्पेशल टैलेंट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. The very fact that he had the मतलब audacity to hit the second ball for a 6, just flick it for a 6, और फिर जो उसने ग्लेन फिलिप्स को एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर छक्का मारा है इस पिच के ऊपर, इट जस्ट शोड he's got a lot of class, you know. लेकिन गिल ने भी कोशिश की, लेकिन यू नो एक तो फिर वो ऋषभ पंत का जो रन आउट हुआ, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. 3 बॉल उसने मतलब ही कुडंट जस्ट फेस 3 बॉल्स एंड देन ही गॉट रन आउट, और उसमें उसकी गलती नहीं थी क्योंकि विराट कोहली ने कॉल की, बट ही शुड हैव लुक्ड अप एंड मतलब सीन के कहा ऋषभ पंत है. आपने बॉल खेली स्क्वायर की तरफ और आप भाग निकले, तो उसके बाद फिर ऋषभ पंत का कोई ऑप्शन भी नहीं था. अच्छा, वो रन आउट भी सैंटनर ने किया. मज़े की बात आप ये देखेंगे कि मतलब ऐसी सैंटनर गिरी छाई है इंडिया के ऊपर इस टेस्ट मैच में कि कमाल हो गया यार. लेकिन इंडियाज़ बैटिंग वाज प्रीटी व्हाट यू कॉल इट ऑर्डिनरी इन दिस टेस्ट मैच, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, और हमेशा सभी ये बात करते हैं जनरली, कि टेस्ट क्रिकेट स्टिल अबाउट यू नो टेस्ट क्रिकेट रिमेन्स द पिनिकल ऑफ कॉम्पिटिशन क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो वाहिद एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर एडजस्टमेंट इज़ द एडाप्टेशन टू द कंडीशंस, टू द सिचुएशन इज़ द की टू सक्सेस. और अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो नहीं कर पाया. न्यूजीलैंड ने किया. न्यूजीलैंड ने, हालांकि आज न्यूजीलैंड इतने ज़्यादा रन नहीं ऐड कर पाया, फिर भी उन्होंने आज 100 रन खींच दिए. मतलब जो टारगेट उन्होंने सेट किया इंडिया को,
وہ ٹارگیٹ ایسا تھا 350 سے اوپر کا کہ مشکل ہے یار 4th اننگز میں اس پچ کے اوپر تو مشکل ہی ہونا تھا, سب کو ہی پتہ تھا. اینڈ ود دا ڈسپلن دیٹ دا نیوزی لینڈ بالرز ور بالنگ ود, اٹ واز آبویس کہ انڈیا واز گوئنگ ٹو ہیو اے ویری ویری ٹف ٹائم. اور اس میں یہ تھا کہ سم ون نیڈیڈ ٹو پلے اے بگ اننگس. وین یو ٹاک اباؤٹ پلئنگ اے بگ اننگس یو ٹرن ٹوورڈز یور سینئر پلیئرس. روہت ڈنٹ ہیو اے گڈ سیریز ایٹ آل. کوہلی اگین کوڈنٹ گیٹ رنس ان دس اننگز آلسو. تو جب دو آپ کے مین بیٹسمین ہی رنز نہیں مطلب اسکور کر سکتے ہیں تو پھر آپ یو کانٹ ڈپینڈ کہ مطلب دوسرا بندہ جو ہے رشبھ پنت شاید اگر رن آؤٹ نہیں ہوتا تو تھوڑی اور ریزسٹنس انڈیا کر لیتا. جڈیجا نے کیا تھوڑا بہت ریزسٹنس, جیسوال نے کیا, لیکن جنرلی اٹ واز اے پریٹی آرڈنری شو فرام انڈین بیٹنگ. بٹ آئی تھنک کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ مطلب ایسی پچز بنائیں گے جہاں پر رزلٹ اورینٹیڈ پچز ہو, جس پہ بال اسپن ہوگا, آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنے کی کوشش کریں گے, تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یو ول گو رانگ. But the only good thing the good thing about Indian cricket is that because they have been doing so well, they have been winning matches regularly. So this is Indian cricket fans, the former players should look at this as a setback. ٹھیک ہے, مطلب ایک تاریخ کے مطلب اس سے آپ دیکھیں نظریے سے دیکھیں تو بہت بڑا ایک وہ ہے کہ جی 12 سال بعد انڈیا ایک ہوم ٹیسٹ سیریز آ رہا ہے. نیوزی لینڈ جو ہے پہلی دفعہ ٹیسٹ سیریز جیتا ہے مطلب انڈیا میں. تو ہسٹوریکلی اسٹیٹسٹکلی بہت امپیکٹفل یہ مطلب آؤٹ کمز ہیں. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار سیدھی سی بات ہے, اس سے پہلے بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے برا وقت نہیں گزرا. 2011 میں 4-0 ہارے تھے آسٹریلیا میں, 4-0 ہارے تھے انگلینڈ میں. اس وقت بھی جو ان کے سینئر پلیئرس تھے وہ کلک نہیں کر پا رہے تھے پراپر طریقے سے. جس وقت گنگولی, ڈراوڈ, شیوٹ, تندولکر کھیل رہے تھے, دے کوڈنٹ کلک اینڈ انڈیا کیپٹ آن لوزنگ ٹیسٹ میچز. دے لاسٹ 8 ٹیسٹ میچز آن مطلب ٹراٹ دیئر ان دیٹ سیزن. اب کم از کم انڈیا کے پاس یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار ریپلیسمنٹ ہے. مطلب دے ہیو گاٹ دی نیوکلیس ٹو اسٹارٹ بلڈنگ اپ نیو. مطلب کیسے بولتے ہیں کہ جب روہت اور کوہلی جب بھی جاتے ہیں تو ان کی جگہ وہ پلیئرز ہیں کہ وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو آسٹریلین ٹور کے لیے انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا ہے, دس از اے بٹ آف سرپرائز فار می. یار میں تھوڑا سا حیران ہوں اس اسکواڈ کے اوپر. یہاں پر تھوڑا مجھے لگ رہا ہے گوتم گمبھیر نے رانگ کالس کیے, اس لیے کیونکہ ہرشدیپ سنگھ آئی ڈونٹ سی ہاؤ یو کین سیٹ ہم آؤٹ. ٹھیک ہے وہ مطلب اس کو آپ نے زیادہ وائٹ بال میں استعمال کیا ہے, بٹ ہی ہیز بین سو گڈ ود دا نیو بال اینڈ ہی ہیز بین سو مطلب کیسے بولتے ہیں اس کو اب اتنا ایکسپوجر مل چکا ہے کہ اینڈ بینگ اے لیفٹ آرم پیسر آئی ووڈ ہیو ڈیفینیٹلی کیپٹ ہم فار دا آسٹریلین ٹور. پھر اکثر جیسے پلیئر کو اگر وہ انجرڈ نہیں ہے دیر از نو ریزن ٹو مطلب ناٹ ٹیک ہم. ٹھیک ہے, جب آپ مطلب 18 پلیئر لے کے جا رہے ہیں تو یار اکثر تو بنتا ہے کیونکہ ہی ہیز بین یور موسٹ کنسسٹنٹ آل راؤنڈ پلیئر. پھر ایٹ دا سیم ٹائم اتنا یہ مینک یادو کی بات ہو رہی تھی, آپ نے بھی اس کو کھلایا بھی, T20 سیریز کھلائی بنگلہ دیش کے خلاف, ہی بولڈ ویل, یو آر سیئنگ دیٹ ہی از فلی فٹ. دین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی یو کانٹ کیپ ہم ان دا اسکواڈ. کیونکہ آپ کے پاس اگر ایک آؤٹ اینڈ آؤٹ فاسٹ بالر ہے تو اس میں کیا برائی ہے, اور وہ بھی ایک ینگ فاسٹ بالر جو کہ جس میں جان ہے, جو کہ امپریس کرنا چاہتا ہے. وائی ووڈ یو کیپ ہم آؤٹ آف مطلب ٹیسٹ سیریز ان آسٹریلیا جہاں پر اس کو مطلب زیادہ بہتر کنڈیشن ملے گی. پھر یہ جو اس کا پرسد کرشنا کا جو سلیکشن ہے, it makes no sense to me. Plus too much inexperience in the what do you call it pace bowling attack کہ آپ مطلب ہرشد رانا کو بھی رکھ رہے ہیں. پھر میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں ذرا وہ جو انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا. لیکن اوور آل اٹس ناٹ بین اے ویری لائک ٹو می اٹ واز اے بٹ آف اے سرپرائز جو انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا انڈیا نے. مطلب بیٹنگ میں تو چلے ٹھیک ہے, وہی بیٹنگ ہے جو کے ایل راہل وغیرہ ہے, یہ سارے لوگ ہیں, دیٹس ناٹ سچ اے بگ تھنگ. لیکن لائک بالنگ میں آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ فیل کہ بالنگ میں کہیں نہ کہیں جو ہے مے بی یہ رہا نا, یہ آ گیا جی, یہ جو نتیش کمار کو انہوں نے ٹیسٹ اسکواڈ میں رکھا ہے, نتیش کمار ریڈی کو. اب یہ نتیش کمار ریڈی از دیر از نو وے ٹو ویز اباؤٹ اٹ دیٹ ہی از اے گڈ مطلب پراسپیکٹ فار انڈیا. ہی ڈیڈ ویل ان دا T20 سیریز دیٹ ہی پلیڈ اگینسٹ بنگلہ دیش. اچھا آل راؤنڈر ہے بالکل, اس نے IPL میں بھی اچھا کیا. لیکن از ہی ریڈی فار ٹیسٹ کرکٹ, از ہی ریڈی ٹو مطلب پلے ٹیسٹ کرکٹ اف ہی گیٹس اے چانس ٹو پلے ٹیسٹ کرکٹ ان آسٹریلین کنڈیشنز اگینسٹ آسٹریلین ٹیم. آئی ڈونٹ نو یار. تو مجھے تھوڑا سا یہ جو ہے نا مطلب گوتم گمبھیر کا کچھ سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ اس نے مطلب کیا سوچ کے اس نے یہ سلیکشنز کی ہے. پھر یہ ہرشت رانا کو بھی رکھا ہے. چل ہرشت رانا تو پھر بھی ٹھیک ہے بیکاز ہی از بین بالنگ ویل اور جاندار ہے. لیکن پرسد کرشنا لائک انجرڈ, اس کو انجری پرابلم اتنی رہی ہے اور پھر بھی اس کے باوجود اس کو مطلب رکھا ہے. دیٹس اے بٹ آف اے سرپرائز فار می.
اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ابھی ساؤتھ افریقہ بھی جب یہ گیا تھا تو اس نے کوئی خاص بالنگ نہیں کی تھی, اس کو بڑی مار پڑی تھی, اس کے بعد بھی اس کی کوئی ایسی امپریسو پرفارمنس نہیں رہی ہے آپ نے رکھی ہے. اس سے بہتر آپ شامی کو رکھ لیتے, آپ مطلب دا اسٹل اے منتھ ٹو گو بفور دا فرسٹ ٹیسٹ, تو آپ اس کو مطلب ہی اسٹارٹڈ بالنگ اگین ان دا نیٹس. آئی ڈونٹ نو واٹس ہز ایگزیکٹ فٹنس پوزیشن, لیکن آئی مین اف دیر از اینی مطلب چانس کہ ہی کین بی فٹ ڈیورنگ دی ٹیسٹ سیریز ان آسٹریلیا, ہی شوڈ ہیو بین ٹیکن. تو مطلب بالنگ جو ہے یہ اب ہرشت رانا جو ہے یہ سب سے مطلب کم ایکسپیرینس پلیئر ہے. ٹھیک ہے اس میں پوٹینشیل ہے, سب کچھ ہے, لیکن یار آئی پی ایل کی پرفارمنسز کو آپ اگر کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے وہ ٹیسٹ کرکٹ, دیٹ ٹو ان آسٹریلیا, آئی ڈونٹ نو یار, مطلب اٹ میکس نو سینس ایٹ آل ٹو می کہ یہ کیا سوچ کے مطلب جو ہے ان کو رکھا. یہ نتیش کمار کا بھی جو سلیکشن ہے, اٹس اے بگ واٹ یو کال اٹ, آئی وڈ سے گیمبل فار می. وڈ ہیو بین مچ بیٹر اگر آپ ایک پیس بالنگ آل راؤنڈر ہی رکھنا چاہ رہے تھے تو آپ شردل ٹھاکر کو ہی دیکھ لیتے, because he's played in Australia before, he's done well there also, and he's not a bad مطلب پراسپیکٹ. ٹھیک ہے اس کی فارم شاید نہیں ہوگی لیکن اس کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ جو مطلب اب جو کھیل رہا ہے, جو انڈیا نے اسکواڈ اناؤنس کیا ہے, لاٹ آف ڈپینڈنس ہے کہ جی یہ جو سینئر پلیئرز ہیں, اشون ہو گیا, جڈیجا ہو گیا, کوہلی ہو گیا, روہت ہو گیا, یہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. بیکاز اگر یہ پرفارم کریں گے تو انڈیا ول کلک ان آسٹریلیا, بیکاز دے ہیو ٹو شو دا وے ان آسٹریلیا. اینڈ آئی کین ٹیل یو ود سرٹنٹی آسٹریلیا تو مطلب جو ہے دانت کھول کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ دے وڈ نیور مطلب وہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے کہ اگر ان کو تیسری دفعہ وہ ٹیسٹ سیریز ہار جائے ایٹ ہوم ٹو انڈیا. تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ انڈین کرکٹ کا ابھی جو آپ کو ایک صحیح پکچر آئے گی نا اباؤٹ ویئر انڈیا کرکٹ از گوئنگ ایز فار ایز ٹیسٹ از کنسرن, دیٹ یو ول گیٹ اٹ کلیئرلی آفٹر دی مطلب آسٹریلین ٹور. لیکن فی الحال آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور رہی بات ہنٹر پڑھنے کی, تو وہ تو پڑھیں گے بھائی, وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اتنے عرصے بعد ایک سیریز ہاریں گے ایٹ ہوم تو ہنٹر تو پڑھنے ہیں. تو ابھی آپ کو بہت سارے ایکسپرٹس بھی ملیں گے, بہت سارے اینالسٹ اپنا ویو دیں گے, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار کوہلی کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا چاہیے تھا, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ روہت فٹ نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے. ساری باتیں وہ آپ سنیں گے کیونکہ ہار ایسی ہوتی ہے بھائی, وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کیسے کو بولتے ہیں, ڈیفیٹ از آفن والی بات ہے. تو دیٹس آل فار ناؤ یار. پاکستان اسکواڈ بھی آج اناؤنس ہونا ہے, اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. تو اف یو لائک دس ویڈیو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر ایز مچ ایز یو کین, بیکاز اٹ میکس اے ڈفرنس ٹو دا چینل, اٹ ہیلپس دا چینل گرو. اینڈ اف یو ہیون بیکم اے سبسکرائبر ایز یٹ ٹو دا چینل, کائنڈلی ڈو ٹیک آؤٹ سم ٹائم اینڈ پریس دا سبسکرائب بٹن. یور کمنٹس آلسو ویلکم. سو ٹیک کیئر, اللہ حافظ جی.